دماغ کا گناہ کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آیا برا، اسی کو آگے سوچنا شروع کر دیا۔ اگر وہ غیر محرم کا خیال ہے تو یہ دماغ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے، اور اس گناہ میں نوجوان بچے اور بچیاں زیادہ ملوث ہیں۔ شاید وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ جیسے آپ نے غیر محرم کو دیکھا، 15 سیکنڈ میں وہ چلی گئی، 10-15 سیکنڈ میں، لیکن 1، 1.5، پونے 2 گھنٹے خیال آتا رہا۔ اتنی دیر سے غیر محرم کا خیال چل رہا ہے دماغ میں، اتنی ہی دیر دل پر ظلمت آ رہی ہے۔ تصوف کے میدان میں یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جو دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ہم برے خیالات سے بچ نہیں سکتے، وہ آئیں گے، مگر جھٹک تو سکتے ہیں نا ہم۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم اسے جھٹک دو۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ٹریفک پولیس کا ایک آدمی جو ہے وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہاں ٹریفک جام نہیں ہونے دینی، دائیں طرف سے ٹریفک آئے گی تو اس کو بائیں طرف، اور بائیں طرف سے جو آئے گی اس کو دائیں طرف، اور جو آگے سے آئے گی اس کو پیچھے کی طرف، جو پیچھے سے آئے گی اس کو آگے کی طرف، ان کو چلاتا رہتا ہے۔ جب تک ٹریفک اپنی اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہے تو وہ ایک کامیاب ٹریفک کنٹرولر سمجھا جاتا ہے، اور اس کو انعام بھی ملتے ہیں اور اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور وہی بندہ اگر چوراہے میں کھڑا ہو اور کوئی بھی چوراہے میں آ کر رک جائے اور اسے کوئی پوچھے نہ تو ٹریفک جام ہو جائے گی، اور اس کے ڈیوٹی جو ہے وہ بدلتی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیوٹی سے نکال دیا جائے۔ تو دماغ بھی ایک چوراہے کی مانند ہے کہ اس میں نیک خیال بھی آتے ہیں اور برے خیال بھی آتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نیک ہے تو سوچے بے شک، برے ہیں تو فوراً چٹک دو، جمنے نہ دو۔ اور ایک اصول کی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ برا خیال ذہن میں آنا برا نہیں ہے، کہ لیکن برے خیال کو دل میں لانا اور پھر اس پہ جمے رہنا یہ برا ہے۔ سمجھ گیا نا آپ؟ احیاناً اگر کوئی برا خیال آ جائے تو اس کو فوراً جھٹک دو، کیونکہ خیال کا آنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہر طرح کے خیال آتے ہیں، اور خیال آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا سوچیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی ہے اور اس نے کہا کہ افطاری کا سامان لانا ہے، بازار سے فلاں چیزیں لائیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت ہی اچھا اسکول کے زمانے کا دوست مل گیا، 20-25 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور آپ نے اس کا حال احوال پوچھا اور آپ کو اچھا بھی لگا۔ لیکن جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو بار بار آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز پہنچانی ہے ہر 2 سے 4 منٹ کے بعد۔ پھر آپ اگلی بات کرتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں وہی خیال آتے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ آتا تو آپ جس خیال میں لگے ہیں وہیں لگے رہتے، تو آپ کو تو پھر وہیں کھڑے کھڑے افطاری کا وقت ہو جانا تھا، تو پھر جب آپ نے گھر جانا تھا تو پھر آپ کی افطاری بہت اچھی ہونی تھی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہٹ کر خیال آتے ہیں، تو آپ بات مکمل کر کے فوراً جائیں گے۔ تو بار بار خیال کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو خیال تو آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے اور برے بھی آئیں گے، لیکن سالک کو برے خیال زیادہ آئیں گے اور اچھے کم۔ لیکن اگر سالک محنت کرتا ہے تو اچھے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔